اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ۔ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی بخیر و عافیت ہوں گے، اور اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو غم و علم سے آزاد کر کے خوشی اور امن کی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ جی ہاں دوستو، میرا آج کا موضوع ہے علم کی اہمیت۔ علم تو ہر ایک حاصل کر ہی جاتا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اور علم حاصل کر کے ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ علم وہ نور ہے جس کے ذریعے معرفت الہی کو حاصل ہوگی۔ علم کے ذریعے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلا مدرسہ صفا، جسے 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قائم کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ دوستو، بچے کی پہلی درسگاہ ماں ہے، یعنی ماں کی گود۔ بچہ اپنی ماں کی گود میں ان باتوں کو سیکھتا ہے جو اس سے ماحول میں رہنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر ماں تعلیم یافتہ ہو تو وہ پورے خاندان کو تعلیم سے روشناس کرے گی۔ ادب، اخلاق، تہذیب و تمیز، یہ تمام باتیں بچہ اپنی ماں کے آغوش میں رہ کر سیکھتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ماں باپ جب اپنے بچے کی پرورش کرتا ہے تو اس سے بچے کی پرورش کا خیال رکھنا چاہیے۔ بچے کے سامنے ان باتوں کا ذکر کرنا چاہیے جس کی وجہ سے محبت، الفت، بھائی چارہ، ہمسائیگی برقرار رہے، اور ماں باپ بچے کے سامنے ادب کا خیال رکھے تاکہ بچے پہ بھی وہی اثرات پڑے۔ لیکن اگر ماں باپ نے بچے کے سامنے فحش گوئی، گالی گلوچ، بری کام کیے تو ضروری بات بچے پر بھی وہی اثرات پڑیں گے۔ بچے کی پہلی درسگاہ ماں ہے۔ ماں پہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے، باپ پہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے، بلکہ پورے گھر والوں پہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس محبت بری انداز میں اپنے بچے کی نشوونما کرے، اس طرح پرورش کریں کہ اس کے اندر اخلاق، کردار، امانت داری، ایمانداری اور حیاداری زندگی پیدا ہو جائے۔ ہر دور میں تعلیم کی اہمیت تو تسلیم کیا گیا ہے۔ کردار سازی میں تعلیم اہم رول ادا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تلاشی علم کے شوق میں کسی راہ پر نکلتا ہے تو خدا اسے جنت کو جانے کی راہ پر چلاتا ہے، اور فرشتے اس کی خوشی کے لیے اس کی راہ پر اپنے پر بچھاتے ہیں۔ جس نے بھی یہ علم کی دولت حاصل کر لی وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے اور اس نے بڑی نعمت پا لی۔ لیکن تعلیم حاصل کرنا ہی مقصد نہیں، بلکہ پھر وہ کام کرنے ہے جس سے سماج میں آپ کی عزت بڑھ جائے، لوگ آپ کو اچھا سمجھے، لوگ آپ کو کردار اور گفتار میں اعلیٰ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے قطعاً برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ میں نے چند تعلیم حاصل کی، چند ڈگریاں حاصل کی اور میرا ماں باپ ان پڑھ ہے، میں اور وہ برابر نہیں۔ نہیں، اس کا قطعاً یہ معنی نہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے تعلیم حاصل کی، جس نے علم حاصل کیا، اس میں اور ان پڑھ میں بہت فرق ہونے چاہیے، اور پڑھے لکھے انسانوں میں اخلاق، کردار، بولنے کا ڈھنگ، چلنے کا سلیقہ، ایمانداری،
आजिज़ी, इनकिसारी, ये सब हयादारी, ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर इंसान ने तालीम तो हासिल की, डिग्रियां तो हासिल की, लेकिन वो फहश गो हो, फितना फैलाने वाला हो, एक दूसरे को लड़ाई झगड़े पे उकसाने वाला हो, लोग उससे तंग आए होंगे, तो इसका माना तालीम बिल्कुल भी नहीं है। वक्त तौर इसने डिग्री तो हासिल की, लोग उससे MA BEd तो कहलाते हैं, लेकिन जो मकसद था तालीम का वो उसने हासिल नहीं किया। सिखाया उस्ताद ने इल्म तो हासिल हुआ मर्तबा, सिखाया उस्ताद ने इल्म तो हासिल हुआ मर्तबा, सिखाया ज़िंदगी ने जीना तो हासिल हुआ तजुर्बा। तालीम की इतनी अहमियत है कि हर फर्द को इल्म का हासिल करना बेहद ज़रूरी है। इल्म के ज़रिए सलाहियतें उभरती है, सीरतें संवरती है, कुमू को उरूज हासिल होता है, मुकम्मल शख्सियत की नशोनुमा होती है और छुपी हुई सलाहियतें उभर कर सामने आती हैं। जो कौम तरक्की में मामून होती है, उनके ज़रिए इंसान को इस काबिल बनाया जा सकता है कि वो सच्चाई को तलाश करके अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सके। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला से वही लोग डरते हैं जो असहाबी इल्म है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ने यहाँ तक कह दिया कि चूँ इल्म अज़ पे बायत गदाख्त, चूँ शम्मा अज़ पे इल्म बायत गदाख्त, कि बेइल्म नतवा खुदारा शिनाख्त, कि बगैर इल्म वाला अल्लाह को भी नहीं पहचान सकता। चनाचे दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत यही है कि दुनिया व आखिरत की कामयाबी इल्म से वाबस्ता है। इसलिए हर एक माँ बाप पे जिम्मेदारी होती है कि बच्चों की तरबियत बड़ी खूबसूरत अंदाज में करें और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामों को ढूंढें, उसी अंदाज से बच्चों की तरबियत करें ताकि बच्चे औलाद सालिहा बन जाए और कोई आपके तरबियत पे उंगली ना उठाए। आज अगरचे स्कूल बंद है, लेकिन अपने बच्चों को इस अंदाज में तरबियत करें कि स्कूल की ये दुनियाई तालीम आपकी तरबियत के सामने मांद पड़ जाए। रसूल बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान मरता है उसके आमाल खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो पीछे कुछ चीज़ों को छोड़ जाता है जो उसके लिए सदके जारिया रह जाते हैं। उनमें एक चीज़ औलाद सालिहा है। अगर औलाद सालिहा हो, औलाद सालिहा के बदौलत अल्लाह ताला उसके माँ बाप को उक़बा में मुकाम अता फरमाते हैं। इसलिए हर एक वालिदैन से दिल से यह आरज़ू है कि अपने बच्चों को दीन की तालीम से आरास्ता करें, इखलाक सिखाएं, तहजीब सिखाएं, हयादारी सिखाएं, बड़ों की इज्जत सिखाएं, छोटों की शफ़क़त सिखाएं, ताकि अल्लाह ताला हमारा दुनिया व आखिरत आसान कर दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।